مسجد میں آ جاتے ہیں، ان میں سے بعض ہوا کی طرح، بعض بجلی کی طرح ان صراط کو پار کر جائے گا۔ نمازیوں کے لیے ہے، انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ نماز اہم العبادات میں سے ہے، اہم الفرائض میں سے ہے۔ لیکن یاد رکھو، آل رسول کی محبت بھی فرض ہے، اسے آپ مت بھلائیے گا۔ جہاں آپ نمازوں کی فرضیت کا اقرار کرتے ہیں تو اہل بیت نبوت کی محبت کی فرضیت کا بھی اقرار کیجیے۔ فرمایا آقا نے اثبتکم علی الصراط، پل صراط پر تم میں کا سب سے زیادہ ثابت قدم، ایک دم مضبوطی کے ساتھ اب اڑتے ہوئے جائے گا، یا بجلی کی چمک کی طرح چمکتے ہوئے پہنچ جائے گا، یا تیز گھوڑے کی عربی النسل گھوڑے کی طرح دوڑتا ہوا چلا جائے گا۔ حضور نے اسے یہاں مخفی رکھا، رفتار بہت ہوگی، ثابت قدمی ہوگی۔ تم میں کا سب سے زیادہ پل صراط پر ثابت قدم وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والا۔ اور آگے ایک حدیث اور سنیے، اور یاد نہ ہو تو کم سے کم لطف اٹھائیے اور دماغ میں یہ بیٹھا لیجیے کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں احادیث ہیں وہ ضعیف نہیں ہیں، کمزور نہیں ہیں، جیسے کہ آج ہوا اڑائی جا رہی ہے۔ اس لیے میں کئی نام لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ میں مضبوطی کے ساتھ ایک ایسی رسی پکڑا ہوں جسے پکڑنے کے بعد آدمی ڈماڈول نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن تو پڑھائی ہوگا، قرآن تو آپ نے پڑھائی ہوگا، اس میں بھی قرآن میں اللہ کی رسی کا ذکر ہے، سنا ہے نا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو اللہ کی رسی ہے کیا؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ آسمان سے رسی لٹکی ہو کہ اس کو ہی پکڑ لے کے سیدھے جنت چلے جائیں؟ وہ رسی کون ہے آپ کو پتا ہے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ رسی کا ذکر قرآن میں ہے، وہ ہم سید لوگ ہیں۔ ہے رسی، اگر ان رسیوں کو مضبوطی سے پکڑو گے تو جنت کے ہی مہمان بنائے جاؤ گے۔ کوئی اور نہیں ہے، یہ رسی سادات ہیں، اہل بیت نبوت ہیں، اور رسی کا ذکر قرآن میں ہے، اس لیے تھامے رہیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب رہیں گے، ہدایت پا جائیں گے۔ اور میں مضبوطی سے پکڑا ہوں اور لگام سامنے موجود ہے، وہ لگام ان کے ہاتھ میں ہے، اور میں یہاں اسی روحانی لگام میں جکڑا ہوا ہوں۔ نہ تو زیادہ زور سے بول سکتا ہوں آج، اور نہیں تفسیر زیادہ کر سکتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ تفسیر زیادہ پیش کروں گا تو احادیث کی سماعت میں کمی رہ جائے گی۔ حدیث حوالے آپ کی خدمت میں آپ کی پاکیزہ سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ پہلے حوالے سنیے۔ حدیث تو بہت مختصر ہے، مگر کتنے محدثین نے اس حدیث کو لکھا ہے ذرا سنیے اور مسکرا دیجیے۔ حضرت متقی ہندی، حضرت امام طبرانی موجم کبیر، یہ طبرانی بہت بڑی کتاب ہے، ایک دو جلد نہیں ہے بلکہ 30 جلد میں یہ کتاب موجود ہے۔ موجم کبیر طبرانی، جلد نمبر 3 صفحہ 129، اور امام طبرانی موجم کبیر جلد نمبر 1 صفحہ 124 پر۔ اور اسی حدیث پاک کو محدث حاکم نے مستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 صفحہ 142 پر، اور اسی حدیث پاک کو صاحب الصواعق المحقہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا۔ اسی حدیث پاک کو حضرت امام بہقی شعب الایمان جلد نمبر 7 صفحہ 154 پر، اور اسی حدیث پاک کو حضرت امام حیثمی نے اپنی مجمع الزوائد کے اندر نقل فرمایا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے حضور فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا، طنز کرتے ہیں کہ نسب سے کیا ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے، خاندان سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں کا سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو اللہ کے نزدیک تقوی والا ہے۔ سبحان اللہ۔ خاندان سے کیا ہوتا ہے، لوگ کمنٹ کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، وہ سارے خاندان کو اور حضور کی اہل بیت کو معاذ اللہ اچھا سمجھتے ہیں، مگر نادان ہیں وہ لوگ، جاہل ہیں وہ لوگ کہ خاندان سے کیا فرق نہیں پڑتا ہے، کہ تمہارے ہمارے خاندان کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہمارا تمہارا خاندان صرف دنیا کے لیے ہے، مرنے کے بعد حشر میں
قیامت کے میدان میں نہ پٹھان کا خاندان رہے گا، نہ شیخ کا خاندان رہے گا، نہ انصاری کی برادری رہے گی، نہ منصوری برادری رہے گی۔ قیامت کے میدان میں ایک ہی نسب باقی رہے گا۔ وہ نسب کیا ہے؟ نبی نے فرمایا اور میں نے حوالہ پیش کر دیا، کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا نسبی و سببی۔ فرمایا لوگوں سن لو، قیامت میں ہر تعلق، ہر رشتہ، ہر نسب ختم ہو جائے گا سوائے میرے تعلق اور میرے رشتے سے۔ صرف میرا نسب اور میرا تعلق باقی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک کو اور بھی ائمہ نے لکھا ہے، تاکید کے لیے پیش کر دوں، وقت کم ہے اس لیے میں گھبرا بھی رہا ہوں، اس لیے سنی لیجیے۔ امام احمد مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 31 میں دیکھیے، جلد نمبر 31، اب 1 سے لے کر 31 اٹھائیں گے تو کیا آپ کے بس کا ہے؟ 31 میں اور صفحہ 207 پر مسور بن مخرمہ سے روایت کیا۔ معلوم ہے صحابی کون ہے؟ مسور بن مخرمہ، یہ امام حسن مجتبیٰ کے سسر ہیں۔ جب حضرت امام حسن نے ان کی بیٹی کے لیے پیغام بھیجا تو ان کو معلوم تھا کہ یہ شادی کر لیتے ہیں اور 1-2 ہفتہ تو 4 مہینے میں طلاق دے دیتے ہیں، پھر بھی قبول کیا اور اعلان کیا، یہی حدیث پاک پڑھ کر پیش کیا کہ کچھ ہو یا نہ ہو، بیٹی نکاح میں کتنے مہینے رہے گی نہیں معلوم، مگر یہ تو پکا ہے رسول اللہ سے رشتہ جائے گا جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اور اسی حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند جلد نمبر 17 میں حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا۔ اب بھی کوئی اعتراض کرے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تو اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جو باتوں سے نہ مانے انہیں لاکھوں سے بھی سمجھانا ضروری ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، میرے آقا سرور کائنات مفخر موجودات کی حدیث پیش کر رہا ہوں اور سنیے، ایمان میں تازگی پیدا کیجیے۔ اس حدیث پاک کو حضرت امام حیثمی مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ 342 پر، اور اسی حدیث پاک کو امام متقی ہندی کنز العمال جلد نمبر 7 صفحہ 212 پر نقل فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4 عن عمره فیما افناه وعن جسده فیما بلغ وعن رزقه فیما انفقه ومن أين اكتسبه وعن محبتنا اہل البیت او کما قال۔ فرمایا بندہ قیامت میں اپنے قدم کو ہلا نہیں پائے گا۔ چلنا تو بڑی بات ہے، یہاں زال یزول تزول علماء جانتے ہیں، لا تزول قدم عبد، بندہ اپنے دونوں قدم کو قیامت میں ہلا نہیں پائے گا۔ چلنا تو بات کی بات ہے، ہلا نہیں پائے گا جب تک کہ اس سے 4 باتیں نہ پوچھ لی جائیں، جب تک کہ 4 سوالات نہ کر دیے جائیں۔ پہلا سوال قیامت، قبر میں جائیں گے 3 سوال، قبر سے اٹھیں گے تو 4 سوال، تبھی آپ بڑھو اور دوڑو، جہاں جانا جاؤ، شفیع کی تلاش کرو، پہلے سوال کا جواب تو ٹھیک جاؤ۔ 4 سوالات کیے جائیں گے۔ ان عمرہ، بندے کی عمر کے بارے میں کہ تم نے عمر کو کہاں خرچ کیا، 15 سال سے لے کر 80 سال تک تم نے زندگی کیسے گزاری، عمر کے بارے میں جواب دو، پھر آگے جاؤ۔ دوسرا سوال جسم کے بارے میں کہ طاقت ملی، ہاتھ ملے، پیر ملے، دیکھنے کو آنکھیں ملی، سننے کو کان ملے، تم نے اپنے وجود کو کہاں نابود کیا، اپنے جسم کو کیسے بوڑھا کیا، جواب دو۔ تیسرا سوال ہوگا رزق کے بارے میں کہ تم نے رزق روزی کہاں سے حاصل کی، کہاں خرچ کیا، جواب دو۔ نبی فرماتے ہیں چوتھا سوال جو اہم ہے، ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں کہ تم نے
سے یا میری اولاد سے محبت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ جواب ہاں میں ہے تو قدم اٹھے گا، نہ ہوگا تو حال برا ہوگا۔ جب تک کہ 4 سوالوں کے جوابات نہیں لے لیے جائیں بندہ قیامت میں اپنے قدم کو اٹھا نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ 7 سوال ہوگا محبت اہل بیت کے بارے میں۔ اب آگے سنیے ایک حدیث جسے مولائے کائنات روایت فرماتے ہیں۔ مولائے کائنات کون ہیں؟ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ ایک روایت پیش ہے کہ حضور سرور کائنات مفخر موجودات کے علم کا انکار کیا منافقوں نے، تو روح البیان جلد نمبر 2 صفحہ 105 پر ہے۔ مولا علی نے سب کو جمع کیا اور کہا دیکھو مجھے میں کون ہوں، میں نبی نہیں، فرشتہ نہیں، میں علی ہوں، نبی کا صحابی ہوں۔ سلونی اما دون العرش، مجھ سے عرش کی باتیں پوچھو جواب ہوگا۔ نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہو، عرش کی باتیں بھی بتاؤں گا، سوال کرو۔ تو کسی نے سوال کیا حل رأیت ربک یا علی، اے علی کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ تو مسکرایا اور فرمایا علی پہلے سجدے سے سر کو نہیں اٹھاتا ہے جب تک کہ خدائے پاک کا دیدار نہیں کر لے۔ سبحان اللہ، کنفیوز نہ ہو کہ دیدار تو آنکھوں سے حالت بیداری میں یہ حضور کے لیے ہے، کسی نبی اور رسول کے لیے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو پھر مولا علی نے ایسا کیوں کہا؟ یہاں دیدار آنکھوں سے نہیں، یہاں دیدار دل کی آنکھوں سے مراد ہے۔ جواب یاد کر کے جائیے گا، بعد میں اعتراض نہیں کیجیے گا۔ جب تک کہ میں پہلے سجدے میں رب کو نہیں دیکھ لیتا ہوں، میں سر کو نہیں اٹھاتا، وہ علی مرتضیٰ ہیں۔ پوچھا گیا یہ علم کہاں سے مل گیا؟ تو جواب میں ایک حدیث شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشیعۃ اللمعات شرح مشکات جلد نمبر 4 میں درج کرتے ہیں کہ علی شیر خدا نے جواب دیا جب میں نے حضور کو آخری غسل دیا تو نبی پاک کی پلکوں پر پانی کے قطرات رہ گئے، تو میں نے محبت سے چوس لیا، علم سے میرا سینہ ٹھاٹھے مارنے لگا، میرا سینہ علم کا مدینہ ہو گیا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ کنز العمال جلد نمبر 6 صفحہ 217 پر یہ حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک شعب الایمان کے اندر موجود ہے۔ یہی حدیث پاک اگر دیکھنی ہو تو آپ اس حدیث پاک کو مقتل الخوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ 25 پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہی حدیث پاک علامہ محب الدین طبری ذخائر العقبہ صفحہ 18 پر لکھتے ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان علی کرم اللہ وجہہ الکریم قال رسول اللہ اربعۃ انا لهم شفیع یوم القیامہ المکرم لذریۃ والقاضی لهم الحوائج والساعی لهم فی امورهم انما السر الیہ والمحب لهم بقلبه ولسانه۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے 4 قسموں کے لوگوں کی میں قیامت میں شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری اولاد کی تعظیم کرنے والا، سبحان اللہ، سیدوں کی تعظیم کرنے والا، سبحان اللہ، نبی نے وعدہ کیا میں شفاعت کروں گا، اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا۔ تیسرا، ان کی ضرورت پوری کرنے میں کوششیں کرنے والا، چاہے پوری کر نہ سکے لیکن سادات اہل بیت اطہار نبی کی ذریت کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کوشش تو کیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس کی بھی شفاعت، اور ان سے دل سے زبان سے محبت کرنے والے کی سبحان اللہ۔ میرے آقا جانتے تھے کہ کچھ لوگ خالی زبان ہی زبان سے ادب تعظیم کی باتیں کریں گے مگر دل میں ادب نہیں ہوگا، تو رسول اللہ نے پہلے ہی فرما دیا صرف زبان والی محبت نہیں،
زبان اور دل دونوں سے جو محبت کرے گا میں ان کی شفاعت کروں گا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث، بہت مجھے حدیث یاد ہے، فیضان ہے حضور والا کا، فیضان جاری ہے۔ اگر آپ وقت اور ہوتا تو نہ جانے کیا کیا آپ کو سناتا۔ میرے سرکار کی ایک حدیث پاک اور سن لیجیے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کو آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو شعب الایمان میں امام بہقی نے لکھا اور دہلوی نے اپنی مسند جلد نمبر 5 میں اس حدیث پاک کو صفحہ 114 پر لکھا۔ میرے حضور فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وعلی قراءۃ القرآن فإن حملۃ القرآن فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ مع انبیائہ واصفیائہ۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے، نبی مکرم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک تو ایسی ہے جس حدیث پاک کو فیض القدیر شرح جامع صغیر جلد نمبر 1 میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہی حدیث ہے جسے امام سیوطی نے جامع صغیر جلد نمبر 1 میں لکھا۔ یہ وہی حدیث ہے جسے علامہ نبہانی نے اپنی کتاب الفتح الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ 159 پر لکھا۔ اسی حدیث پاک کو اور کتب میں دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا آقا نے اپنی اولاد کو تین عادتیں اپنی اولاد کو ڈالو، 3 خصلتوں پر اپنی اولاد کی پرورش کرو، نبی کی محبت پر، سبحان اللہ، نبی کی اولاد کی محبت پر، اور قرآن کی تلاوت اور قرآن کے حفظ پر، کیونکہ قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ قیامت کے میدان میں اللہ کے لطف و کرم کے سائے میں ہوگا۔ جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ نبیوں کے ساتھ، اصفیاء کے ساتھ ہوگا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، احادیث کریمہ تو اور ہیں، کہہ لیجئے کہ بہت ہے، لیکن میں ضروری مسائل بیان کر دوں۔ علامہ شعرانی رضی اللہ تعالی عنہ سیدوں کے آداب کو بیان کرتے ہیں، آداب سکھلاتے ہیں، تو اپنی کتاب منن میں لکھتے ہیں کہ سیدوں کے آداب میں سے یہ ہے کہ کوئی سید نہ ہو تو سیدہ سے نکاح نہ کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عالم ہوگا نا تو خدمت کرے گا اور خدمت کر کے جنت پائے گا، رسول خدا کو راضی کرے گا، لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ خدمت کے اور بھی طریقے ہیں، باہر سے بھی آپ خدمت کر سکتے ہیں، دست بوسی کریں، قدم بوسی کریں، جہاں وہ چلیں قدم اٹھائیں تو وہاں کی دھول کو اٹھا کے آنکھوں کا سرما بنائیں، یہ سب آداب میں سے ہیں۔ شادی کرنے میں بہرحال خطرہ ہے، جو سید نہ ہو، فرماتے ہیں ہمارے مشائخ نے وعدہ لیا کہ شادی نہ کرنا، ہاں ان اعرفا من نفسہ ان یکون تحت حکمها و اشارتها ویقدم لها نعلها ویقوم اذا وعدت علیہ۔ ہاں کوئی اتنا پختہ یقین رکھے ہوا ہو کہ شادی کروں گا تو ادب کر لوں گا، کتنا ادب کہ اشارہ پا جائے انگلی کا تو کھڑا ہو جائے شوہر سیدہ کے حکم سے، اشارہ ابرو ہو جائے تو بیٹھ جائے وہ شوہر، اور جب وہ کہیں جانے لگی، کہیں سیدہ جانے کی تیاری میں ہو تو اپنے ہاتھ سے اسے جوتیاں پہنائیں، اور کہیں سے آئے وہ گھر میں تو وہ غیر سیدہ کے لیے اس کے کھڑا ہو جائے۔ اگر ایسا اس کے اندر پختگی ہے تو وہ شادی کر سکتا ہے، مگر نہیں، سب سے نہیں ہو سکتا ہے۔ عام عالموں کے بھی بس کی بات ہوتی ہے۔ ہاں میں جن کا پہلا خلیفہ ہوں، جن کا مزار امراوتی میں ہے، ایک بار گھر میں گیا، ان کی اہلیہ اندر سے ہی انہیں آہٹ لگی کہ پانی لے کر آ رہی ہیں تو گھبرا گئے، جسے اچانک کوئی بے چین ہو جاتا ہے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور جلدی سے اندر گئے اور تیرے وہ پانی لے لیا، آپ نے مجھ سے کیوں نہیں کہا، آپ نے ہم سے کیوں نہیں کہا، میں آ جاتا، میں پانی بھر لیتا، میں نے بعد میں پوچھنا چاہا تو پہلے ہی جواب دے دیا کیونکہ میری اہلیہ سیدہ ہے۔
میری اہلیہ سیدہ ہے، میں خدمت کروانا پسند نہیں کرتا۔ تو امام شرانی فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا پختگی والا ہے تو کر سکتا ہے کہ جوتی اپنے ہاتھ سے پہنائے، وہ کہیں سے آئے بیٹھا ہو تو اس کے کھڑا ہو جائے۔ فرماتے ہیں امام مالک کے اقوال کو لکھتے ہیں امام شہرانی اپنی کتاب المنن کے اندر، کیا خوب فرمایا امام مالک نے۔ جو چاروں امام ہیں شریعت کے، سبحان اللہ، سبھی اہل بیت اطہار کی محبت میں سرابور ہیں۔ امام اعظم قیدی کیوں بنائے گئے آپ کو معلوم ہے؟ بظاہر قاضی نہ بننے کی وجہ سے، مگر بباطن معاملہ محبت اہل بیت تھا۔ امام شافعی کیوں جیل بھیجے گئے؟ محبت اہل بیت اطہار میں ہی شرابور تھے۔ اور لوگ آج دعوے بہت کر رہے ہیں اللہ نے نوازا بڑے ہو گئے تو سید کو دیکھ کر آنکھ بند کر لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی آیا ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ ایسے کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری نظر پڑی ہی نہیں ہے، مگر معمہ ہم خود جان رہے ہیں۔ ان کو ایسا لگتا ہے آل رسول کا ادب کریں گے تو کہیں ویلو نہ گر جائے گا، عزت نہ خراب ہو جائے، معاذ اللہ۔ سیدوں کے قدموں میں گرنے سے اللہ بلندی عطا فرمایا۔ امام مالک نے مسئلہ واضح فرمایا کہ بعض علماء کہتے ہیں سید اگر گنہگار ہو تو ادب ہوگا یا نہیں؟ بعض علماء نے کہا نہیں، لیکن اکابر اسلاف نے، ائمہ مجتہدین نے فرمایا تعظیم چاہے وہ کچھ بھی گناہ کر لیں ان کی تعظیم ضروری ہے۔ سید کتنا بڑا گنہگار ہو ان کی تعظیم ضروری ہے۔ اور مجھے تعجب تب ہوا جب گناہوں کے نام بھی لکھے ہوئے تھے، چاہے یہ گناہ کرے، چاہے یہ گناہ کرے، چاہے وہ گناہ کرے، چاہے ایسا گناہ کرے، لکھتے لکھتے یہاں آ گئے، چاہے وہ ظلم کریں، چاہے وہ کسی کی دولت چھین لیں، چاہے مقام چھین لیں، تو انہیں حاکم کے پاس نہ لے کر جایا جائے، انہیں محبوس یعنی قیدی نہ بنایا جائے، بلکہ ایسی صورت میں رضا اللہ کی خوشنودی پہ راضی رہنا اور صبر کرنا ضروری ہے۔ جب میں نے ان اقوال کو پڑھا تو بڑا بے چین رہا کہ یا اللہ، سید گنہگار بھی ہو تو تعظیم ہے، آخر معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو جواب فوراً مل گیا۔ امام شعرانی نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا، فرماتے ہیں اسی کتاب مبارک میں کہ سیدوں کا عالم یہ ہے، سیدوں کی رفعت اور عظمت کا یہ عالم ہے کہ سید اگر گناہ کرے لأن ذنوبہم، فرمایا کہ سیدوں کے گناہ حقیقت میں یہ گناہ ہی نہیں، فرمایا سیدوں کا گناہ حقیقت میں گناہ نہیں ہے، لأن ذنوبہم ہی ذنوبا فی الصورت لا فی الحقیقت، لأن اللہ تعالی غفر لهم ذنوبہم بسابق العنایہ۔ امام شعرانی فرماتے ہیں کہ سید کوئی بھی گناہ کرے تو صرف دیکھنے میں وہ گناہ ہے، حقیقت میں وہ گناہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سیدوں کو اپنی رحمت سے روز ازل میں ہی اپنی عنایت سے معاف فرما دیا۔ سید کو بعد میں پیدا ہوئے، سادات بعد میں آئے، اللہ نے ان کی پیدائش کے پہلے ہی روز ازل میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اعلان فرما دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر ناپاکی کو دور رکھے، پاک کر کے ستھرا بنا دے۔ تو یہ سید بعد میں آئے، اللہ نے پہلے ان کو معاف کر دیا، گناہ بعد میں کریں، معاف تو اللہ نے پہلے کر دیا۔ اور فرماتے آگے لا رجس ارجس من الذنوب، اور کوئی بھی ناپاکی گناہ کی ناپاکی سے زیادہ بھاری نہیں ہے۔ جب اللہ نے سیدوں کو ناپاکی سے ہی پاک کرنا دیا، واہ واہ، کام سی پاکی باقی رہ گئی ہے۔ اس لیے سید کوئی بھی کام کر دے، کوئی بھی گناہ کر دے، صرف دیکھنے میں گناہ ہے مگر وہ گناہ ہی نہیں ہے۔ اب آگے بڑھ کر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی جو غوث اعظم کے روحانی فرزند ہیں،
وہ فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں. سبق لے لو اور سیکھ لو. جھنڈا کسی کا بھی اٹھائے رہو, ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے, ہم بھی ایسے عظیم جھنڈوں کے نیچے رہتے ہیں, مگر ہمارے پیر نے یہ نہیں سکھلایا. ہم حضور تاج الشریعہ کے مرید ہیں, غلام ہیں. ہمیں وہاں سے یہی درس ملا ہے کہ سیدوں کے قدموں میں پڑے رہو, اسی میں نجات ہے. لیکن آج نہ جانے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ احترام نہیں جانتے اور وہ عظمت کو نہیں پہچانتے یا تجاہل آسانہ اختیار کیے ہوئے ہیں. وہ اپنے مندوب کے سامنے کسی کو کچھ نہیں کر جانتے. افسوس ہے ایسے لوگوں پر, وہ اپنے مرشد کے آگے رسول اللہ کے جگر گوشہ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. اب آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کہاں کی بات کر رہا ہوں. پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ حسنین کریمین اور سیدہ فاطمہ کی اولاد ہی رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا ہے, مگر میں نے امام مالک کے قول کو پڑھا, امام شارانی کے قول کو پڑھا تو ذہن وسیع ہوا کہ رسول اللہ کی ساری اولاد جو کہ سیدہ فاطمہ کے ذریعے ہے, یہ ساری اولاد رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, فضائل اہل بیت, فضائل سادات کرام, مفتی رحمت علی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. اس لیے تعظیم میں کوئی کمی واقع نہ ہو. میرے آقا سرور کائنات مفخر موجودات کے دیوانوں, اسی میں بھلائی ہے, کامیابی ہے. فرمایا شیخ اکبر نے, معلوم ہے کون ہے وہ؟ حضور غوث پاک کے روحانی بیٹے ہیں. غوث پاک نے اپنی مبارک پیٹھ ان کی ابا کی پیٹھ میں رگڑ دی اور کہا کہ جا, میں نے اپنا ایک بیٹا تم کو دے دیا. ہے کہ نہیں؟ یہاں سے ایک حدیث کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے جب حضور نے فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ جعل ذریۃ فی صلب علی بن ابی طالب. اللہ نے ہر نبی کی اولاد ان کی پیٹھ میں رکھا اور میری اولاد کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھا. لوگ کسی چکر میں ہیں کہ یا اللہ دوسرے کی اولاد دوسرے کی پیٹھ میں کیسے ہو جائے گا, تو اس کا سبق سمجھانے کے لیے غوث اعظم ہے. کہاں کی اولاد نکال کر کن کو دے رہے ہیں. حدیث سمجھنا ہو تو بغداد والے پیر کو جانو, کرامت کو پہچانو, تو اپنا ظاہر ہو جائے گا کہ ہر نبی کی اولاد ان کی مبارک پیٹھ میں رکھی گئی. حضرت سرور کائنات کی اولاد مولا علی کے پیٹھ میں رکھی گئی. تو حسنین کریمین حضور کی اولاد ہیں, محسن حضور کی اولاد ہیں, سیدہ زینب حضور کی اولاد. اور قیامت تک جتنے سید پیدا ہوں گے سب رسول اللہ کے جسم اقدس کے ٹکڑے ہیں. اور یاد رکھیے ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ ہم رسول اللہ کے جسم کے ٹکڑوں کے آگے کسی کو نہیں سمجھتے. کوئی ہم سے بڑا ہے, سب سے بڑا کوئی ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, عظمت سادات کرام. اس لیے تو حضرت محی الدین ابن عربی کہتے ہیں فلا تعدل باہل البیت خلقا, فرمایا مخلوق میں کسی کو سیدوں کے برابر مت سمجھو. ارے کہہ دو سبحان اللہ, میں اپنے گھر کی کتاب سے نہیں بول رہا ہوں. فلا تعدل باہل البیت خلقا, سیدوں کے برابر مخلوق میں کسی کو مت سمجھو. فبغضهم من الانسان خسر حقیقی, فبغضهم من الانسان خسر حقیقی وحبهم عبادہ. فرمایا سیدوں کے برابر کسی کو مت شمار کرو, اور سیدوں کی عداوت, سیدوں کا بغض انسان کے لیے حقیقی خسارہ ہے, اور سیدوں کی محبت عینی عبادت. سبحان اللہ. ڈریے گا نہیں, میں بول رہا ہوں تو ایسے نہیں بلکہ سنبھل کے بول رہا ہوں, ورنہ میری رفتار کو کچھ لوگ جانتے بھی ہیں. فرمایا وحبهم عبادہ, بغضهم ان کا بغض خسارہ ہے, اور سیدوں
کہ محبت عین عبادت ہے، چہرہ دیکھ لو عبادت ہو جاتی ہے۔ کیا عام لوگوں کا چہرہ دیکھنے سے عبادت ہوگی؟ نہیں نا۔ تو فرماتے ہیں امام شارانی آخری اس کے ورنہ اس کتاب میں بہت کچھ ہے، ایسی سی کتاب ہے دنیا کے اندر، تو پڑھو تو پڑھتے ہی رہ جاؤ، پڑھتے ہی رہ جاؤ، بھوک پیاس بھول جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ گنہگار کوئی سید ہو تو ان کی تعظیم کرنا ہر ایک کے بس کا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کون؟ امام شارانی، یہ ہر ایک کے بس کا نہیں ہے، ہاں یہ بہت اللہ کے جو مقرب بندے ہیں انہیں کا حصہ ہے کہ سید گنہگار بھی ہو تو قدم سنیں۔ آج کل تو جو سید ہیں یا ان کا طریقہ کچھ غلط ہے یا بعد میں شیعت آ رہی ہے تو وہ جانے، خالی یہ حکم ہے ہمارے لیے کہ ان کی پیروی اقتدا مت کرو، مگر احترام تو ہے۔ سید اگر گمراہ بھی ہو جائے تب بھی تعظیم واجب ہے۔ یہ وقت کے مجدد امام احمد رضا لکھتے ہیں، کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ تو جو سید مسلک اعلیٰ حضرت کا علم بردار ہو، جو جہاں جائے اعلیٰ حضرت مفتی اعظم مفتی اعظم تاج الشریعہ تاج الشریعہ پکارے، تاج الشریعہ کو مانے، ان کے پیغامات کو گلے سے لگائے، تو بتاؤ ایسے سید کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا؟ اپنے اکابر سے سیکھو، اپنے اسلاف سے، جو نام سے نور ابصار صفحہ 129 پر ہے۔ امام حسن کے شہزادہ عبداللہ بن حسن عمر بن عبد العزیز کی بارگاہ میں گئے تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اپنی جگہ بٹھایا، بعد اب کھڑے ہو گئے اور بعد میں کہا کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو، اذا كانت لك حاجہ فارسل الی احضر، حضور کوئی کام پڑے تو اپنا قاصد بھیج دیجیے، میں ہی آ جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ کوئی چھوٹا موٹا وزیر رہے تو کوئی بات ہے، یہاں تو خلیفۃ المسلمین کی بات ہے، جو اسلام کے سب سے پہلے مجدد بھی ہیں۔ انہوں نے کہا اے شہزاد رسول ضرورت پڑے تو خبر بھیج دیجیے گا، حضرو میں حاضر ہو جاؤں گا، یا آپ روح کا خط لکھ کے بھیج دیجیے گا، میں کام کر دوں گا۔ کیوں ایسا؟ فرمایا فإنی استحی من اللہ ان یراک قائما علی بابی، میں اللہ سے حیا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو میرے دروازے پہ کھڑا ہوا دیکھے۔ ہم خلیفہ ہیں، لوگوں کی بھیڑ رہے گی، آپ بھی لائن میں کھڑے رہیں گے تو مجھے اللہ سے حیا آئے گی، شرم آئے گی کہ اہل بیت اطہار کا فرد میرے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادب سیکھو، جھنڈا کسی بھی پیر کا والا پیر ہو اٹھائے رہو، مگر ان کے جھنڈے میں بھی اہل بیت اطہار کا جھنڈا رہے گا، ہے کہ نہیں؟ بڑی کامیابی ہے۔ سیکھو، اسی کتاب میں ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کی لڑکی ان کے پاس کسی کام سے گئی تو ادب کیا، اپنی مسند پہ بٹھایا اور خود سامنے بیٹھ گئے، جو کہا وہ مانا، خدمت کی اور خوب خدمت کی۔ آگے ہے ھذا فعلہ مع بنت مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما ظنک مع اولادہ و ذریاتہ، یہ فعل تو رسول اللہ کے غلام کی بیٹی ان کے ساتھ تعظیم کا یہ معاملہ ہے۔ سوچو مسلمانوں، سوچو، رسول اللہ کی اولاد، ان کی عطرت، ان کی ذریت کی تعظیم کا عالم کیا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ خالی تقریر سنتے ہو، زمین پر میدان عمل میں اترتے نہیں ہو، بڑا جبہ پہن لیا، امامہ اونچا پہن لیا تو سمجھ گئے سب سے بڑے شیخ ہم ہی ہیں، مگر یاد رکھو سب کو جھکنا ہے شاداب کے قدموں میں، کسی میں کامیابی ہے، فلاحی ہے۔ سنیے امام شافعی کی تعظیم کیسی ہوتی تھی اہل بیت اطہار کی۔ مسند سے اٹھ رہے ہیں، پھر بیٹھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، پھر اٹھ گئے، پھر بیٹھ گئے۔ سبق کے بعد شاگردوں نے پوچھا حضور کیا معاملہ ہے؟ آپ کو خلاف معمول آپ اٹھتے تھے، کبھی قیام کبھی قعود کرتے تھے، کیا معاملہ ہو گیا تھا؟ فرمایا جب میں پڑھا رہا تھا تو اچانک بچوں میں کھیلتے کھیلتے ایک سید زادہ میری نگاہ کے سامنے آ گیا تھا تو میں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، پھر دوبارہ کھیلتے کھیلتے آ گئے تو پھر تعظیم کر دیا، پھر آ گئے پھر کھڑا ہو گیا۔ یہاں تو پیر صاحب کو ایک بار کھڑے ہونے
परेशानी होती है कि कैसे करें हम। वहाँ इमाम शाफई की अजमत भी सुनाते हैं, फजीलत भी बताते हैं, रातों का जगना भी बताते हैं, लेकिन ये वाकया भूल जाते हैं कि सैयद घराने का छोटा बच्चा भी आ जाए तो एक बार नहीं दर्जनों बार ख्याल फरमाते हैं। और एक बार उठने में तकलीफ हो रही है, आंखें बंद कर लेते हैं। और मामला तो ऐसा है कि चाहने वालों की टीम में भी फलान पे फलान होता है, लेकिन याद रखिए सैयदों के हुकूक को नहीं पहचानेंगे तो खतारा ही खतारा है। हदीस करीमा फिर कभी सुनाएंगे। अब बाहरी की शब में बातें करबला बयान करना है, उस वक्त भी कुछ सुना देंगे, अभी इसको रहने दें। जरूरी बात सुनिए, इमाम हसन बसरी फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फर्ज करो करबला के मैदान में अगर मैं यजीदियों के साथ होता और अल्लाह क़यामत में मुझे माफ कर देता तो मैं मारे शर्म के ये अल्लाह फरमाया था कि जाओ तुम्हें इख्तियार है, तुमने वो काम किया जो सही नहीं था लेकिन फिर भी माफ किया, जन्नत में चले जाओ चाहे जहन्नम में चले जाओ। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कौन मालूम है, ताबई हैं, मौला अली के शागिर्द हैं, कि अगर मैं यजीदियों के साथ होता करबला में और अल्लाह माफ कर देता कि जन्नत में जा या जहन्नम में जा, तो फरमाते हैं मैं जन्नत में नहीं जहन्नम में चला जाता। क्यों? इसलिए कि जन्नत में कहीं जाऊंगा तो कहीं मुस्तफा की निगाह मुझ पे पड़ जाएगी, तो कैसे हुजूर को देखूंगा जबकि उनके लाल के कत्ल में दुश्मनों के गिरोह में शामिल था, उनके कातिलीन के गिरोह में शामिल था, तो मैं मारे शर्म के जन्नत में नहीं जहन्नम में चला जाऊंगा। अल्लाह अकबर। कैसे बेगैरत वो लोग हैं जो यजीद की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि ये जन्नत में जाएंगे, ये इनके मानने वाले ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ बात ऐसी है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे आका सरवर कायनात की हदीस पाक मुलाजा कीजिए। इस हदीस पाक को इमाम हाकिम ने मुस्तदरक अल सहीहैन जिल्द नंबर 3 में नकल फरमाया है। अन सलमाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन इब्नाया फमन अहब्बहुमा फक़द मन अहब्बहुमा अहब्बनी वमन अहब्बनी अहब्बहुल्लाह वमन अहब्बहुल्लाह अदखलहुल जन्नह वमन अबग़ज़हुमा अबग़ज़नी वमन अबग़ज़नी अबग़ज़हुल्लाह वमन अबग़ज़हुल्लाह अदखलहुन नार। फरमाते हैं आका कि हसन हुसैन मेरे बेटे हैं। हुसैन मेरे बेटे हैं। जवाब पहले आप सुन चुके हैं, हर नबी की औलाद उनकी पुश्त अनवर में, हुजूर की औलाद को अल्लाह ने मौला अली के सुल्ब में रखा। ये औलाद किनकी है? हुजूर की। फरमाया अल्लाह के नबी ने हसन हुसैन मेरी औलाद है, हसन हुसैन मेरे बेटे हैं। तो जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाता है, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उसे जन्नत में ही दाखिल करेगा। आज जिन लोगों ने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा, दुश्मनी रखी, तो उसने मुझसे दुश्मनी रखी, और जिसने मुझसे दुश्मनी रखी अल्लाह उससे दुश्मनी फरमाता है, और जिसे अल्लाह दुश्मनी फरमाता है उसे जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। बचाओ तौहीन अहले बैत अत्हार से ताज़ीम करो, गायत दर्जे की ताज़ीम करो। मुस्तफा के दोनों शहजादों की अजमत मुसल्लम है। मेरे आका अपनी शहजादी सैयदा तैयबा ज़किया ज़ाकिया हजरत ज़हरा के लिए इरशाद फरमाते हैं। हदीस पाक बहुत मशहूर है और बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है, गौर से सुनिएगा। फरमाया आका ने फातिमतु बुज़अतुम मिन्नी फमन अग़दबहा अग़दबनी व फी रिवायतिन यूज़ीनी मा अदाहा व युरीबुनी मा अराहा। फरमाया आका ने फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो जो चीज फातिमा को नाराज करती है वो मुझे भी नाराज कर देती है। और दूसरी रिवायत में है कि जो चीज फातिमा को ईज़ा देती है उससे मुझे भी ईज़ा पहुंचती है। फरमाया जिससे फातिमा नाराज होती है उससे मुझे भी नाराजगी होती है।
اللہ اکبر. حضور سرور کائنات ایک مرتبہ سیدہ کے گھر تشریف لے گئے. حضور برابر جاتے تھے. اب علماء سے سنتے ہوں گے سرکار ایک بار گئے تو بہت اداس بیٹھی تھی. اس حدیث پاک کو مجدد وقت علامہ اسماعیل یوسف بن اسماعیل نبہانی نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا. گئے تو دیکھا بہت رنج و ملال میں. حضور نے خوش کرنے کے لیے ایک حقیقت بیان کر دی. یا بنیا الا ترضینا انکی سیدۃ النساء العالمین. اے میری بٹیا، اے میری لخت جگر، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ تو سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہے؟ عالمین تو آپ لوگ سمجھتے ہی ہوں گے. روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور وہاں رب العالمین کا تذکرہ کرتے ہیں. عالمین عالم کی جمع ہے. عالم مانے دنیا، عالمین مانے سارا جہان. العالمین. حضور نے کیا فرمایا؟ غور کرنے کی بات ہے. ابھی لوگ جو ہے کچھ لوگ پوچھ ہی رہے ہیں کہ دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے. یہ مسئلہ تو پہلے ہی ہمارے بزرگوں نے مکمل طور سے صاف اور شفاف بنا دیا. حوالے کی روشنی میں، بخاری شریف کی روشنی میں اور دلائل و براہین سے مزین کر دیا. میرے نبی نے فرمایا اے فاطمہ، کیا تو خوش نہیں ہے اس بات سے کہ تو سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہے؟ تو فوری طور پر بول پڑی یا ابتی فأین مریم. حضور میں نے یہ سنا ہے کہ جہان کی عورت کی سردار تو مریم ہے، کیونکہ قرآن میں بھی ہے نا یہ تذکرہ. صدیقہ ان کو کہا گیا ہے کہ نہیں؟ میرے ابا تو پھر مریم کا مقام کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تلکا سیدۃ النساء عالمہا. مریم اپنے زمانے کی عورت کی سردار ہے اور میری بیٹی فاطمہ سارے جہان. سمجھ گئے؟ وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار اور میری لخت جگر تو عالمین سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہے. علماء کے مابین مسئلہ چھڑا کہ سیدہ عائشہ افضل ہیں یا سیدہ فاطمہ افضل ہیں، سیدہ آسیہ افضل ہیں. تو سب نے بالاتفاق کہا، جن میں امام تقی الدین سبکی بھی ہیں، امام سیوطی بھی ہیں، سب نے بالاتفاق کہا کہ سیدہ زہرا دنیا کی تمام یہاں تک کہ حضرت مریم سے بھی افضل ہیں، کیونکہ میں کسی کو رسول اللہ کے جسم کے ٹکڑے سے زیادہ افضل نہیں کہہ سکتا. سب میں فضیلت ہے، مسلم ہے، مگر سیدہ نبی پاک کے جسم کا ٹکڑا ہے. اور سوال یہ ہے کہ ہم نبی پاک کے جسم پاک کے ٹکڑے سے زیادہ کسی کو افضل کہہ دیں. اللہ اکبر. سیدہ تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے اور میرے آقا سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے گا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمایا، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 532 پر موجود ہے. فرمایا آقا علیہ السلام نے فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. فاطمہ میری بیٹی تو جنتی عورتوں کی سردار. اللہ اکبر. سرداری زمین پر بھی ہے کہ ساری عورتوں کی سردار. جب جنت میں عورتیں رہیں گی تو سرداری کسی اور کے دست پاک میں نہیں، بلکہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار حضرت سیدہ زکیہ صافیہ زہرا ہی رہیں گی. اور ان کی فضیلت کا کوئی عالم ہے کہ فرمایا امام طبرانی نے اپنی کتاب کے اندر کہ نبی نے ارشاد فرمایا ان ابنتی فاطمہ حوراء آدمیہ لم تحز ولم تتمت. میرے آقا فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے. اللہ اکبر. میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جسے عورتوں کی عوارضات لاحق نہیں ہوتی. کوئی بھی دنیا میں ایسی عورت آپ بتا دیجئے کوئی ہے جس کی مہینے میں یا کم سے کم 2-4 مہینے میں نماز نہیں چھوٹتی ہو یا بچہ پیدا ہونے کے بعد نماز پڑھتی رہیں. ایک ہی خاتون سیدہ زہرا ہے. ادھر امام حسن کا تولد ہوا اور نماز کا وقت آیا تو نماز بھی پڑھی. کی نماز سیدہ کی جو کہ عورتوں کو عوارضات لاحق ہوتی ہے،
اس بنیاد پر کبھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی. زندگی میں سیدہ کی ایک وقت کی نماز ہے. اللہ اکبر. یہ ہے. اور سرداری جنت کی عورتوں کی میرے آقا نے ان کے حوالے کر دی ہے. اب ایک اعتراض ہے, سن لیجئے اور جواب بھی لے لیجئے. لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے. حضور نے فرمایا, بخاری میں ہے, مسلم شریف میں ہے, لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے فاطمہ, اس پہ بھروسہ مت کرو کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں, میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا, معاذ اللہ. اور ایک حدیث میں ہے, فرمایا اللہ کے پیارے حبیب نے, اے فاطمہ اس پہ بھروسہ مت کرو, انا بنت رسول اللہ, کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں. اعملی اعملی اعملی, عمل کرو عمل کرو عمل کرو. تو آپ تو کہتے ہیں کہ وہ جو دامن تھام لے سیدہ کا وہ کامیاب ہے, جنتی ہے. اور یہاں تو حضور اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ اے فلاں, اے بنی عبد المطلب, اے قریش, اے فلاں, عبادت کرو, ریاضت کرو, اللہ کو راضی کرو, قیامت میں جو کرو گے وہی پاؤ گے. تو کیا جواب ہے؟ سیدوں کا دامن تھام لو, غلام کامیاب ہے. اور وہاں کو یہ حکم ہے تو کہو نادان, تم احادیث سمجھتے بھی ہو, پڑھنے کے وقت میں آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. وہاں مقام تبلیغ ہے, رب سے ڈرانا مقصود ہے, رب کے قریب کرنے کے لیے نبی پیغام رب کا پہنچا رہے ہیں. جیسے کوئی اولاد سے کہے بائک مت چلانا, اب کی بات اگر پکڑے گئے تو میں نہیں آؤں گا چھوڑانے, جاؤ گاڑی تمہاری ضبط ہو جائے گی. لیکن جیسے ہی خبر ملتی ہے کہ بائک پکڑی گئی اور بیٹا کھانے میں ہے تو بھاگ بھاگ کے آتا ہے. یہ گھر میں گرانا ہے, اور جب کچھ ہو جائے تو وہاں محبت کا ترانہ ہے. معلوم ہے کہ نہیں؟ تو اپنے لیے برابر سمجھتے ہیں لوگ, یہ دھمکانے کے لیے ہے, فنا کام کے لیے ہے, محبت تو ہے. لیکن حضور کی باری آتی ہے تو سمجھنا بہت دور کی بات ہے, نہ سمجھ مکمل طور سے بے عقل بن جاتے ہیں. میرے سرکار مدینے کے تاجدار نے سیدہ طیبہ کو جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا. یہاں سے نبی پاک کا علم غیب بھی ثابت ہوا کہ میرے نبی جانتے ہیں کہ جنت میں عورتوں کی سرداری کس کے ہاتھ میں رہے گی. کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار رہیں گے. میرے نبی فرماتے ہیں, مشکاۃ شریف صفحہ 570 کی حدیث ہے, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ حسن حسین میرے دونوں لاڈلے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور مشکاۃ شریف صفحہ 570 پر ہے, ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا, حسن حسین میرے لیے جنت کے دونوں پھول ہیں, دنیا کے میرے پھول ہیں. میرے آقا سرور کائنات فرماتے ہیں, بخاری شریف جلد نمبر صفحہ 530 پر ہے, میرے نبی امام حسن کو منبر کے پاس بٹھائے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں, ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بی بین فئتین من المسلمین. یہ میرا بیٹا حسن سید ہے, سردار ہے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح فرما دے گا, صلح فرما دے گا. یہی وجہ ہے جب 6 مہینے کی خلافت, اور یہ خلافت راشدہ میں شامل ہے, لوگ کہتے ہیں, طنز کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ پر, اور طنز کرنے والا ان کی عظمت و جلال پہ نقش نکالنے والا, توہین کرنے والا جہنمی کتوں میں سے کتا ہے, یاد رکھیے گا. لوگ کہتے ہیں اگر اچھے ہوتے تو حضور کے جسم کے ٹکڑے کے خلاف لشکر لے کر آتے. تو ہماری عوام خاص تقریر سنتی ہے, کچھ یاد تو رہتا نہیں, اب وہ جواب نہیں دے پاتے ہیں. حالانکہ واقعہ ایسا نہیں ہے. جب حضرت امام حسن مجتبی خلافت کی بات دور سنبھالی تو چاہنے والے لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ حضور اس سے پہلے کہ امیر معاویہ ملک شام سے حملہ کرنے آ جائیں, فوج لے کر ہم ہی لوگ پہلے کر دیتے ہیں, کیونکہ آج بھی اسی ضد پر ہے کہ پہلے خونے عثمان غنی کا بدلہ لو تب بیعت, جیسا کہ تقاضا اس وقت کیا تھا جب مولا علی کا دور تھا. حضرت سیدہ عائشہ نے بھی یہی کہا تھا, بیعت بعد میں پہلے خونے عثمان کا بدلہ. تب تو جنگ ہوئی. تو یہاں امام حسن کو لوگ بتانے آتے تھے, مشیر جب گڑبڑ ہوں گے تو کام میں گڑبڑی ہو ہی جاتی ہے. اب خود ہی مشورہ دیں اور خود ہی بازار میں اڑائیں کہ شامی لوگوں پہ حملہ کریں گے, حملہ کریں گے. یہاں میرے امام نے کچھ بھی نہیں کہا, خالی لوگ مشورہ دیتے تھے.
خبر ہوتے ہوتے شام میں پہنچ گئی تو حضرت امیر معاویہ نے اس سے پہلے کہ امام حسن کچھ کریں لشکر لے کر وہ بھی آ گئے کہ مقابلہ کریں گے. ادھر سے امام حسن مجتبی بھی گئے لیکن جنگ نہ کی. میرے آقا کے شہزادے نے غور کیا کہ جب جنگ صفین ہوئی تو 45,000 مسلمان حضرت امیر معاویہ کی فوج کے شہید ہو گئے اور 25,000 مسلمان حضرت مولا علی کی فوج میں سے شہید ہو گئے. ایک جنگ میں 70,000 مسلمان قتل کر دیے گئے. مارنے والا بھی مسلمان, شہید ہونے والا بھی مسلمان. 70,000 جس میں کثیر تعداد میں صحابہ تھے اور جنگ جمل میں 12,000. سوچا کہا نہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا, مسلمانوں کا خون خرابہ نہیں ہونے دوں گا. صلح فرما لی اور حکومت دے دیا کہ لو میری شرائط کے ساتھ میں. لیکن میرے آقا سرور کائنات کے دیوانوں, یہ تو ظاہری معاملہ ہے لیکن بباطن کچھ اور بھی ہے کہ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی. تو سارے 29 سال تک تو مولا علی کا دور رہا اور 6 مہینے کی مدت جب پوری ہو گئی تو اپنے آپ اسباب بن گئے کہ یہ امارت امیر معاویہ کے حوالے دے دی جائے, کیونکہ نبی نے فرمایا تھا میری امت میں 30 سال خلافت ہوگی, اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی. تخت و تاج دے دیا, خلافت کے امور سنبھالنے کو دے دیا. اب یہاں پہ ایک اور سن لیجیے, یہاں پہ کسی نے یہ بھی اعتراف کیا ہے, کندوا سے فون آیا تھا کہ جواب دیجیے, ناگپور میں فون لگایا جواب نہیں آیا ہے, خالی 16 والے. میرے سرکار امام حسن کو دوش ناف پہ بٹھائے ہوئے ہیں. دیکھنے والے نے دیکھا تو کہا نعمل مرکب و رقیب یا غلام, کتنی اچھی سواری ہے جس پہ تو سوار ہے اے بچے, اے لڑکے کتنی اچھی سواری ہے جس پر تو سوار ہے. تو میرے آقا نے فوراً پکار کر فرمایا نعم الراکب ہوا, سواری اچھی ہے تو سوار کتنا اچھا ہے, یہ بھی تو دیکھو سواری اچھی ہے تو سوار کتنا اچھا ہے. میرے سرکار مدینے کے تاجدار رحمت عالم جانے کائنات کے دونوں لالوں کی عظمت دیکھیے. مشکاۃ شریف صفحہ 571 کی حدیث ہے, نبی پاک منبر پر ہیں, خطبہ دے رہے ہیں کہ اچانک دروازے سے حسن و حسین شہزادہ مصطفیٰ لال جوڑے میں مسجد میں داخل ہو گئے. بڑا تقاضۂ بشریت اور طفلیت, کبھی گر جاتے تھے پھر اٹھ کے چلنے لگتے تھے. آپ دیکھتے نہیں ہیں گیلانی میاں سرکار کے شہزادے سید ہمام کو کہ جب آتے ہیں تو کبھی کبھی جوش میں بیٹھ جاتے پھر اٹھ جاتے. یہ میں آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس میرے آقا سرور کائنات کے دونوں شہزادے آ رہے ہیں, گرتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں. مسجد بھری ہوئی ہے, میرے حضور کی نگاہ پڑ گئی, فوراً خطبہ دینا بند کر دیا. اللہ اکبر, دیکھو مقام حسنین کریمین, خطبہ بند کر دیا. منبر سے نیچے اتر گئے اور جلدی سے گئے, دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور منبر کے پاس لا کے بٹھا دیا اور پھر خطبہ کے لیے کھڑے ہو گئے اور فرمایا صدق اللہ تعالی انما اموالکم و اولادکم فتنہ رأیت هذین الصبیین یمشیان و یعشران فلم اصبر حتی قطعت حدیثی و رفعتہما. فرمایا حضور نے, اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ مال اولاد آزمائش ہے. دیکھا تم نے ابھی کہ میں نے دیکھا میرے دونوں بچے اٹھ رہے ہیں, چل رہے ہیں, گر رہے ہیں, تو مجھ سے برداشت نہ ہوا, یہاں تک کہ میں نے خطبہ بند کیا اور دونوں کو اٹھایا اور میں نے یہاں پہ لا کے رکھ دیا. اللہ اکبر. آج کا کوئی امام اپنا ناتی کو دیکھ کر خطبہ بند کر دیں تو صبح نہیں اسی وقت کہیں گے جائیے حضرت, خطبہ چھوڑ کر اپنے نواسے کو اٹھا لیا. مگر یاد رکھو آپ کا نواسا ہمارا نواسا اور ہوگا مگر مصطفیٰ کے نواسے حسنین ذات پاک بلند والا ہے. تمہارا ہمارا نواسا دین نہیں ہے, مصطفیٰ کا نواسا دین ہے اور دین کی بنا کی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حسنین کریمین. میرے آقا کی شہزادی سیدہ فاطمہ کی عظمت
تو بلندی کا یہ عالم ہے جب قیامت کا میدان ہوگا۔ محدث ابن عبد البر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب قیامت کی گھڑی ہوگی اور لوگ پل صراط پار کر رہے ہوں گے، جب باری آئے گی سیدہ کی تو اعلان ہوگا یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط۔ اے محشر میں آنے والوں سروں کو جھکاؤ، اللہ اکبر، سر کو جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، کیونکہ مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ اب پل صراط پار کرنے جا رہی ہے۔ جب سیدہ فاطمہ آئیں گی تو سختر ہزار حوروں کی جھرمٹ میں آئیں گی اور پل صراط کو ایسے پار کر جائیں گی جیسے بجلی کی چمک ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ طیبہ زکیہ ذاتیہ کی فضیلت و عظمت بہت ہے، وہ صابرہ ہیں، قناعت کرنے والی ہیں۔ سیدہ پیدا کب ہوئی؟ ایک روایت یہ ہے کہ اعلان نبوت کے 5 سال پہلے، اور ایک روایت ہے کہ اعلان نبوت کے 1 سال پہلے۔ 5 سال پہلے والی روایت پکڑی جائے تو آپ کا نکاح 18 سال میں مولا علی سے ہوا۔ اگر 1 سال پہلے والی روایت پکڑی جائے کہ سیدہ اعلان نبوت کے 1 سال پہلے پیدا ہوئی تو نکاح 15.5 سال کی عمر میں ہوا۔ جب سیدہ کا نکاح ہوا تو حضور نے کیا دیا؟ آپ کو معلوم ہے میرے آقا نے کیا دیا؟ حضور سرور کائنات نے ایک لباس شادی کا ایک جوڑا دیا، حضور سرور کائنات نے ایک چھاگل دیا، ایک مشق دیا اور ایک بان کی چارپائی عطا فرمائی اور چمڑے کا ایک گدا دیا جس میں روئی نہیں، کھجور کے پتے سوکھے بھرے ہوئے تھے۔ میرے سرکار نے 2 چکی دیا اور 2 مشکیزیں دیے پانی کے لیے، بس کچھ نہیں تھا۔ اگر میرے آقا چاہتے تو جہیز کے لیے جنت سے سامان آ جاتا، جنت سے پیارے آ جاتے، مگر مصطفیٰ نے فقیر امت کے لیے، غربائے امت کے لیے، مساکین کے صبر کے لیے میرے آقا نے سیدہ زہرا صابرہ کو عطا فرمایا، اور کبھی کھاتی کبھی 3 دن بھوکے رہتی۔ ایک بار حضرت سیدہ نے روٹی کا ایک ٹکڑا لیا اور چھپا کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، عرض کیا، میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور نے کہا کہ یہ کیا ہے میری بیٹی؟ کہا ابا یہ ایک روٹی کا ٹکڑا ہے، میں کھانا چاہ رہی تھی کہ آپ کی یاد آ گئی۔ تو میرے مصطفیٰ نے روٹی کا ٹکڑا لیا اور منہ میں رکھا اور فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، یہ 3واں دن ہے کہ پہلا لقمہ تیرے باپ کے منہ کے اندر آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کونین کا بادشاہ ہے میرا آقا، کونین کے سلطان ہے میرے آقا، مالک کے کونین ہیں، وہ باپ کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں کوئی صفا پر بیٹھے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جبریل سے باتیں ہو رہی تھی، میرے مصطفیٰ نے بات میں کہہ دیا، جبریل کبھی کبھی شام کا وقت ایسا آتا ہے کہ آل محمد کے گھر میں 1 مٹھی آٹا ہی نہیں ہوتا ہے اور 1 لک برابر ستو نہیں ہوتا ہے۔ یہ ابھی کہی رہے تھے کہ آسمان سے گرجدار آواز آئی۔ حضور نے پوچھا، جبریل یہ کیسی آواز ہے؟ حضور آپ کی بات اللہ نے سن لیا ہے، اس لیے اسرافیل فرشتہ آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اٹھنے میں آ گئے، سلام پیش کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اللہ نے آپ کی بات کو سن لیا اور میں یہ چابیاں لے کر آیا ہوں، یہ زمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں، یہ آپ کے قدموں میں ہیں، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر میرا نبی چاہے تو تہامہ کے پہاڑوں کو زمرد، یاقوت، سونا، چاندی بنا دو، اور میرے محبوب نبی سے کہہ دو کہ نبی بننا چاہتے ہیں یا نبی بادشاہ، اگر نبی بادشاہ بننا چاہیں تو آج سے ہی میں دنیا کی ظاہری حکومت بھی ان کے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو میرے آقا نے نبی بادشاہ نہیں بلکہ نبی بندہ بننا پسند کیا، بھوکا رہنا پسند کیا۔ یہ نبی فخر اختیاری ہے، مجبوری نہیں ہے۔ اگر چاہتے تو سونا پہاڑ سونا بن جاتا، مگر میرے مصطفیٰ نے یہ اختیاری، یہ فخر اختیاری لیا ہے، اور مصطفیٰ کی آل کی سخاوت کا یہ عالم ہے۔ سیدہ بھوکے رہ جاتی ہیں، مساکین کو کھلا دیتی ہے، میرے مصطفیٰ بھوکے ہو جاتے ہیں،
غریبوں کو کھلا دیتے ہیں. تبھی تو کہنے والے کہتے ہیں بھوکے رہ رہے تھے غریبوں کو کھلا دیتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. اسی پہ تقریر ختم کرتا ہوں. مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو